ہم کو انکل زکا کی ہمسائیگی راس آ گئی۔ وہ ہر طرح سے ہمارا خیال رکھتے تھے، لیکن سب سے بڑی تکلیف دہ بات خاور کے حالات تھے، جس کی وجہ سے میں اور امی خاص طور پر متاثر تھے۔ ایک روز جب امی ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی، کسی نے گیٹ پر بیل دی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا، میں ہوں خاور۔ اس کی آواز میں عجب سی لڑکھڑاہٹ اور اجلت تھی۔ میں نے گیٹ کھول دیا۔ والد صاحب گاؤں سے کراچی اپنے ایک درینہ دوست کے کہنے پر شفٹ ہوئے تھے۔ ان کا نام زکا تھا۔ زکا صاحب بابا جان کے ساتھ پرائمری سے میٹرک تک گاؤں کے اسکول میں زیر تعلیم رہے تھے۔ میٹرک کے بعد وہ اپنی اراضی فروخت کر کے والدین کے ساتھ کراچی چلے گئے، جہاں ان کے والد نے کپڑے کا بزنس شروع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ابو لاہور کالج سے فارغ التحصیل ہو کر گاؤں لوٹ آئے۔ ان کی شادی گاؤں میں چچا زاد سے ہو گئی۔ زکا نے اس شادی میں شرکت کی تھی۔ ابو کی شادی میں ایک دور کی رشتہ دار لڑکی ان کو پسند آ گئی اور وہ خالہ فرخندہ کو میری والدہ کے توسط سے بیاہ کر لے گئے۔ جب تک خالہ فرخندہ زندہ رہیں، وہ جب بھی گاؤں آتی امی سے ملنے ضرور آتی۔ پہلوٹی کے بیٹے کو جنم دینے کے بعد ان کو بیماری نے جکڑ لیا اور وہ اپنے لختے جگر 7 سالہ خاور کو اس دنیا میں افسردہ چھوڑ کر چل بسی۔ بیوی کی وفات کے بعد 4 سال تک انکل زکا نے دوسری شادی نہ کی۔ جب خاور کی عمر 11 برس ہو گئی تو اس کو پالنے والی بوڑھی آیا چل بسی، جس کو انکل اپنے ساتھ گاؤں سے خاور کی پرورش کے لیے لے گئے تھے۔ آیا کی وفات کا صدمہ بھی خاور بیچارے نے اسی طرح جھیلا جس طرح ماں کی دائمی جدائی کا دکھ اسے سہنا پڑا تھا۔ زکا انکل کی دوسری شادی ان کی بہن نے کروا دی۔ دوسری شادی کے بعد زکا انکل نے گاؤں آنا تقریباً چھوڑ دیا۔ ان کی نئی بیوی کا تعلق شہر سے تھا، لہٰذا وہ مکمل وہاں کے ہو رہے۔ والد صاحب سے بھی ملنا جلنا اور رابطے کم سے کم ہوتے گئے۔ انکل کا کاروبار وقت کے ساتھ ساتھ وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ ان کو اب اپنی بزنس سے فرصت نہ ملتی تھی تو دوستوں سے دوستی کیسے نبھاتے؟ ابو نے پہلے لاہور میں بزنس کیا، پھر فیصل آباد آ گئے، لیکن انہیں کاروبار کا کوئی زیادہ تجربہ نہ تھا۔ باپ دادا کے زمانے سے ذمہ دارہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ جو بزنس کرتے ناکام ہو جاتے اور پیسہ برباد ہو جاتا۔ اتفاق سے ایک روز ان کی ملاقات فیصل آباد میں انکل زکا سے ہو گئی۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں کپڑے کے ایک مل اونر کے پاس آئے ہوئے تھے۔ مدت بعد درینہ دوست ملے تو والہانہ گلے سے لگ گئے۔ کچھ مصروفیات اور مجبوریوں کا بیان اور کچھ گلے شکوے ہوئے، اور پھر حال احوال کے بعد انکل نے بابا جان کو آفر کر دی کہ تم اہل و عیال سمیت کراچی میں شفٹ ہو جاؤ، میں تمہاری رہائش کا بندوبست کرتا ہوں۔ میرے بنگلے کے برابر والا مکان بھی میرا ہے، وہاں رہائش اختیار کر لینا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم میرے ساتھ کاروبار میں شریک ہو جاؤ، مجھے تمہارے جیسے قابل اعتماد اور مخلص پارٹنر کی ضرورت ہے، اکیلے اتنا بڑا بزنس نہیں سنبھال سکتا۔ بابا جان پہلے ہی پریشان تھے، جو کام کرتے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا، سرمایہ الگ ضائع ہو جاتا۔ انہوں نے فوراً حامی بھر دی۔ یوں ہم لوگ گاؤں سے کراچی شفٹ ہو گئے۔ انکل زکا نے ہمیں اپنا مکان رہائش کے لیے دے دیا۔ اس میں سہولت یہ تھی کہ ان کے گھر سے ہمارے گھر کی 4 دیواری ملی ہوئی تھی۔ اتنے بڑے شہر میں بابا جان کو تنہائی کا احساس نہ ہوتا تھا۔ ایک ہفتہ کھانا انکل کے گھر سے آیا، پھر ہمارا کچن سیٹ ہو گیا۔ بابا جان نے انکل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے معذرت کر لی کہ اب کھانا بھجوانے کا تکلف نہ کریں، میری بیوی خود پکا لے گی۔ 15 روز بعد امی جان انکل کے گھر گئیں تاکہ ان کی بیگم کا خود شکریہ ادا کریں۔ وہ ابھی تک ملنے ہمارے گھر نہیں آئی تھی، اور انکل نے وجہ یہ بتائی تھی کہ میری بیگم کی طبیعت ان دنوں کچھ ناساز ہے، لہٰذا نہیں آ سکتی۔ امی نے پہلی بار خاور کو وہاں دیکھا۔ ایک پھول سا مگر مرجھایا ہوا دبلا پتلا لڑکا، زرد اور سہما ہوا سا۔ وہ سمجھی کہ ان کا گھریلو ملازم بچہ ہے۔ اوپر کے کام کے لیے اکثر لوگ اتنی عمر کے لڑکے ملازم رکھ لیتے ہیں۔ وہ کام بھی ایسے ہی دوڑ دوڑ کر رہا تھا جیسے واقعی ملازم ہو۔ انکل کے دوسرے بچے تو حلیے اور لباس سے کسی سیٹ کے بچے لگتے تھے، مگر خاور کسی طور مالک کا فرزند معلوم نہ ہوتا تھا۔ والدہ کی زکا کی بیوی سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ خاتون کافی فیشنیبل تھی اور اپنے انداز سے اعلیٰ گھرانے کی لگتی تھی۔ ان کو پوری طرح یہ احساس تھا کہ وہ امیر زادی ہیں اور امیر شوہر کی بیگم ہیں۔ دولت کبھی کبھی انسان کو ایسا نشہ دیتی ہے کہ وہ خدا اور اس کی خدائی کو بھول جاتا ہے، اور بعض مرد بھی اپنی دوسری بیوی کے ایسے غلام ہو جاتے ہیں کہ پہلی بیوی کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ امی انکل کے گھر سے آئیں تو حد درجہ افسردہ تھیں۔ بتایا کہ آج مرحومہ فرخندہ کے بیٹے خاور کو دیکھا، کاش نہ دیکھتی، اس کے چہرے پر یتیمی اور بے چارگی برستی ہے۔
اس کا حلیہ اور حیثیت بھی افسوس کہ اپنے باپ کے گھر میں ایک ملازم جیسا ہے۔ وہ کسی طور کروڑ پتی باپ کا بیٹا نہیں لگتا۔ خدا جانے زکا بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ ان کی حمیت اور غیرت مر گئی ہے، یا وہ تھے ہی اتنے سنگ دل۔ لیکن سنگ دل سے سنگ دل باپ بھی اپنی سگی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا۔ لگتا ہے کہ اس کی دوسری بیوی نے ان پر جادو کر دیا ہے کہ وہ اس کی الفت میں بالکل اندھے ہو گئے ہیں۔ ان کو اپنا معصوم بیٹا نظر ہی نہیں آتا، حالانکہ بہت اچھے انسان ہیں۔ کئی فلاحی تنظیموں کو امدادی رقوم دیتے ہیں، لیکن ایسی نیکوکاری کا کیا فائدہ جب چراغ تلے ہی اندھیرا ہو۔ والد صاحب نے اپنی اراضی فروخت کر دی اور کاروبار میں انکل زکا کے شریک کار ہو گئے۔ دونوں بچپن کے دوست تھے، بزنس میں بھی گاڑی ٹھیک چل پڑی۔ بابا جان کو یہاں آ کر فائدہ ہوا کہ بڑے شہر کی سہولتیں میسر آ گئیں، رزق کے دروازے واہ ہوئے، برکت خدا بندی سے ہم پر خوشحالی مہربان ہوتی چلی گئی۔ میرے بہن بھائی شہر کے اچھے تعلیمی اداروں سے فیض حاصل کرنے لگے۔ ہم کو انکل زکا کی ہمسائیگی راس آ گئی۔ وہ ہر طرح سے ہمارا خیال رکھتے تھے، لیکن سب سے بڑی تکلیف دہ بات خاور کے حالات تھے، جس کی وجہ سے میں اور امی خاص طور پر متاثر تھے۔ اب خاور ہمارے گھر آ جاتا، والدہ اس کو اپنے پاس بٹھا لیتی، وہ اپنی مرحومہ ماں کے بارے سوالات کرتا۔ میری امی کیسی تھی؟ آپ کی رشتہ دار تھی تو آپ کو ان کا بچپن بھی یاد ہوگا۔ امی اس کو اس کی ماں کے بارے میں بتاتی تو اس کی بجھی بجھی آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ وہ میری والدہ کو پہلے خالہ کہتا تھا، پھر امی کہنے لگا۔ امی نے بھی اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ خاور ماں کے پیار کو ترسا ہوا تھا۔ گھر میں اس سے جو سلوک ہوتا تھا دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ نہایت شریف، خوش اخلاق اور خوبصورت لڑکا تھا۔ جب امی سے پیار ملا تو اپنے دکھ سکھ ان کے ساتھ بانٹنے لگا۔ بتاتا تھا کہ اس کی ستیلی ماں اور بہن بھائی اس پر بہت ظلم ڈھاتے ہیں۔ وہ سارا دن بھاگ بھاگ کر ان کے کام کرتا تھا اور رات کو ان لوگوں کا بچا کھچا کھانا کھا کر اپنے ہی گھر کے سرونٹ کوارٹر میں سو جاتا۔ باپ کی شکل تو اسے کبھی کبھی دیکھنی نصیب ہوتی تھی۔ وہ اگر بھولے سے بھی بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تو ستیلی ماں کا موڈ کئی کئی دن آف رہتا۔ تب وہ اس کی الٹی سیدھی شکایات شوہر سے کرتی تھی۔ خاور کبھی کبھی اپنے بدن کے نیل امی کو دکھایا کرتا تھا، کہتا اگر آج میری ماں یا سگی کوئی بہن ہوتی میرے دکھتے زخموں پر مرہم رکھتی۔ امی اس کی باتیں سن کر رو دیا کرتی اور اس کے بدن کی سکائی کرتی تھی۔ وہ بابا جان کو بھی بتاتی تھی کہ خاور کا یہ حال ہے، تم زکا بھائی کو کہو کہ اس پر توجہ دے، آخر سگے بیٹے سے وہ کیوں اتنی غفلت برتتے ہیں۔ والد جواب دیتے کہ یہ شخص اپنے کاروباری امور میں اتنا مصروف رہتا ہے کہ اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ بچوں کو ان کی ماں ہی دیکھتی ہے اور تمام گھریلو امور چلاتی ہے۔ ضرور بیوی سے باز پرس کرتا ہوگا، لیکن بیوی بارسوخ خاندان کی ہے، تبھی دبنا پڑتا ہے۔ ایک بچے کی خاطر دیگر 4 بچوں اور بیوی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اپنے والد کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر دکھ ہوتا۔ غالباً وہ کسی مصلحت کے تحت خاور کے لیے آواز اٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ ہم جب وہ آتا پیار کرتے، گلے سے لگاتے اور حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ اکثر چپکے سے جیب میں کچھ رقم بھی ڈال دیتے تھے کہ اسکول کی کینٹین سے کچھ کھا لینا۔ امی اکثر کہتی تھی کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، رشتے کے بھانجے ہوتے ہو، ہم پر حق بنتا ہے تمہارا۔ وہ جواب دیتا ابو راضی نہ ہوں گے، میری وجہ سے آپ لوگوں سے بھی ان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور امی تو کبھی یہ نہ چاہیں گی میں یہاں رہوں گا تو ان کے کام کون بھاگ بھاگ کر کرے گا، اس کے لیے نوکر تو ہے نا۔ میں کہتی تو جواب ملتا ارے بہنا تم نہ سمجھو گی، نوکر بے شک ہیں، مگر امی کے کام جیسے میں کرتا ہوں ویسے کوئی نہیں کر سکتا۔ جب وہ مجھے بہنا کہتا انجانی سی خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ ایک روز میں نے کہا خاور تم سچ مچ کے بھائی بن جاؤ، یہ ایک مقدس رشتہ ہے۔ میرے بھائی تو مجھ سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، مجھے تم جیسے امن پسند بھائی کی ضرورت ہے۔ میں آپ کا پکا بھائی ہوں، بالکل سگے جیسا، اس نے خوش ہو کر کہا۔ دراصل میں اسے بہن کے رشتے کی خوشی دینا چاہتی تھی جو اس کی ستیلی ماں اور سگے باپ کی بیٹیاں نہ دے سکی تھی۔ مجھے اس کے دکھی چہرے سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی پیار کے لیے ترستی آنکھوں اور تشنہ مسکراہٹوں میں میرے لیے انمول چاہت کا جذبہ موجزن رہتا تھا۔ ایک روز جب امی ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی، کسی نے گیٹ پر بیل دی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا بہنا میں ہوں خاور۔ اس کی آواز میں عجب سی لڑکھڑاہٹ اور اجلت تھی۔ میں نے گیٹ کھول دیا۔ وہ پلک جھپکتے ہی اندر آ گیا اور گیٹ بند کر دیا۔ اس کی حالت غیر تھی، جیسے کسی نے اس کے چہرے پر لگاتار کئی تھپڑ مارے ہوں۔ چہرہ سرخ تھا اور ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی۔ اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ خاور بھیا کیا ہوا ہے؟ کیا کسی نے مارا ہے؟ ہاں ابو نے مارا ہے۔
امی نے میری جھوٹی شکایت کی کہ میں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، حالانکہ میں نے نہیں کی تھی۔ بس اسی قدر کہا تھا کہ مجھے پڑھنے دے۔ بار بار آوازیں دیتی ہیں، پڑھنے سے اٹھاتی ہیں۔ میں پیپر کی تیاری نہیں کر سکتا، کل میرا پرچہ ہے۔ بس اس بات پر انہوں نے ابو سے ایسی شکایتیں لگائیں کہ ان کو غصہ آ گیا۔ انہیں کسی ضروری کام سے جانے کی جلدی تھی۔ مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ سنا، منہ پر تھپڑ لگائے اور دھکا دیا تو میں زمین پر گر پڑا۔ بہت چوٹ آئی ہے، چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ چلے گئے تو ادھر آ گیا امی کے پاس۔ ان سے کچھ کہنا ہے۔ امی سے جو کہنا ہے مجھ سے کہہ دو، وہ گھر پر نہیں ہے۔ امی ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ مجھے کچھ رقم چاہیے۔ رقم کا کیا کرنا ہے تمہیں؟ اپنے استاد کے گھر جانا ہے۔ ان کو میں نے گھر کے سارے حالات بتائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہیں گھر پر پڑھنے نہ دیا جائے تو میرے پاس آ جانا۔ سالانہ پرچے میں غفلت نہ کرنا۔ میں تمہاری تیاری کروا دوں گا اور تمہارے والد سے خود اجازت لے لوں گا۔ میں بس سر منیر کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ گھر کہاں ہے ان کا؟ زیادہ دور نہیں ہے۔ ان کا فون نمبر ہے تمہارے پاس؟ نہیں، لیکن تمہیں فون پر بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے گھر کا فون نمبر اسے ایک پرچے پر لکھ کر دے دیا اور جتنی رقم اس نے کہی وہ بھی دے دی۔ وہ فوراً ہی رقم لے کر چلا گیا۔ معلوم ہوتا کہ رقم لے کر وہ غائب ہو جائے گا اور پھر کبھی گھر نہ لوٹے گا تو میں اسے 1 روپیہ بھی نہ دیتی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے پیسے دے دیے کہ اس نے پہلی بار اپنی ضرورت کا اظہار کیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد انکل زکا کافی پریشان ہوئے۔ بہت ڈھونڈا، کاور کو ملنا تھا، نہ ملا۔ ابو امی کو میں نے کچھ نہ بتایا کہ کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ جانتی تھی وہ جس حال میں آیا تھا اس نے گھر سے جانا ہی تھا۔ وہ گھر جہاں وہ رہتا تھا کسی ایک جہنم سے کم نہ تھا۔ انکل تلاش کر کے تھک گئے اور تھک ہار کر خاموش بیٹھ گئے۔ ان کا اپنا کیا دھرا تھا، کسی سے کیا گلا کرتے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، زخموں کو مندمل کرتا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وقت گھاؤ بھر دیتا ہے، لیکن خاور کا گھاؤ میرے دل میں تازہ ہی رہا۔ وقت سے نہ بھر سکا، پچھتاوا ناسور بن گیا۔ ہر نماز کے بعد دعا کرتی تھی، یا اللہ خاور جہاں ہو اچھے حالات میں ہو، ٹھیک ہو، سلامت رہے، اس کو کوئی غم نہ ستائے۔ اے اللہ اس مسکین غریب بن ماں باپ کے بچے کو خوشیاں اور سکون دے دے۔ وہ وقت بھی آ گیا جو ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے۔ میرا رشتہ ایک بہت اچھے گھرانے سے آ گیا اور میں بیاہ کر سسرال آ گئی۔ سال بعد میرے شوہر امریکہ چلے گئے اور 3 سال بعد انہوں نے مجھے بلوا لیا۔ شوہر انجینئر تھے، امریکہ میں اچھی ملازمت مل گئی، معقول رہائش کا انتظام بھی ہو گیا، تو مجھے انہوں نے وہاں بلوا لیا تاکہ سکون کی زندگی بسر کر سکے۔ ہمارا وطن جانا 5 برس بعد ہو سکا۔ والد صاحب نے اپنا ذاتی مکان خرید لیا تھا۔ میرے پاکستان آتے ہی انہوں نے میری بہن اور بھائی کی شادیاں طے کر دی کہ میں بھی شریک ہو سکوں۔ بہن کی شادی 11 میں ہوئی اور بھائی کی دلہن امی گاؤں سے لائی تھی۔ بھابھی ہماری خالہ زاد بہن تھی۔ بھابھی نے ہی بتایا کہ سالانہ پیپرز دینے کے بعد خاور گاؤں آیا تھا۔ باپ کا گھر چھوڑنے کے بعد وہ اپنی خالہ سے ملنے گیا تھا جو فرخندہ کی سگی بہن تھی۔ اس نے بڑی سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کو اس کے آنے کا نہ بتائے۔ وہ صرف 1 رات گاؤں میں رہ کر دوسرے روز صبح ہی واپس شہر چلا گیا۔ اپنی خالہ کو بتا دیا تھا کہ اب وہ کبھی باپ کے گھر لوٹ کر نہ جائے گا۔ اس کے استاد نے اس کی ہر طرح مدد کی ہے اور اسے وہی پڑھائے گا، لیکن کراچی میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں، جہاں سر منیر کی ماں اور بھائی رہتے تھے۔ بھائی ان کا یونیورسٹی میں پروفیسر تھا۔ بعد میں خاور کو انہی لوگوں نے پڑھنے کے لیے بیرون ملک بھیجا تھا اور استاد صاحب کی بیٹی سے خاور کی شادی ہو گئی۔ یہ حالات جان کر میں نے سوچا، اے کاش کہ مجھے علم ہو جائے خاور امریکہ میں کہاں رہتا ہے۔ اس نے مجھے نہیں بتایا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس مقدس رشتے کے واسطے سے اس زندگی میں ہماری ملاقات بھی کروا دے۔ کہتے ہیں دل سے نکلی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میری دعا بھی قبول ہوگی۔ امریکہ آئے 10 برس گزر چکے تھے۔ ایک روز میں ایک شاپنگ مال میں کچھ اشیاء صرف خرید رہی تھی کہ اچانک وہاں ایک کاؤنٹر پر خاور نظر آ گیا۔ وہ کافی بدل چکا تھا۔ پہلے تو پہچان نہ سکی کہ ایک دبلا پتلا لڑکا اب صحت مند ادھیڑ عمر شخص کے روپ میں ملا تھا۔ میرے بچے اور شوہر بھی ہمراہ تھے۔ جب ذہن پر زور دیا تو دوڑی ہوئی اس کی طرف گئی اور کہا، آپ خاور بھائی ہیں نا؟ وہ لمحہ بھر کو جھٹکا، پھر خوشی سے جیسے اس کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ ہاں، میں بے اختیار وہ بھی میری طرف بڑھا۔ تب میرے پیچھے آتے شوہر کو دیکھ کر اس نے خود کو روکا اور کہا، میری بہنا، تمہیں آج اپنے سامنے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہی ہو؟ کتنی بدل گئی ہو آفرین۔ ہاں بھیا، تم بھی تو بدل گئے ہو۔ دراصل وقت ہر ایک شے کو بدل دیتا ہے، ہاں مگر محبت کے سوا۔ میری بہن، میرے ساتھ گھر چلو۔ تبھی اس نے میرے شوہر کی طرف دیکھا
जो बुद्ध की मानित साकत हमें महवे गुफ्तगू देख रहे थे। ओह, मैं तो तारफ करवाना ही भूल गई। ये मेरे शरीके जिंदगी हैं, नसीर बख्तियार, और ये मेरा भाई है खावर, जो मुद्दों बाद मिला है। ना जाने कहाँ खो गया था। मैं अभी तक जज्बाती हो रही थी, लेकिन नसीर ने पथरीले चेहरे के साथ सर्द मेहरी से उसके बढ़े हुए हाथ से मुसाफा किया, तो मैं और वो दोनों समझ गए कि मेरे शोहर को मेरा उसके साथ यूं वालेहाना अंदाज से बात करना अच्छा नहीं लगा है। तभी खावर ने हमें यह कहकर खुदा हाफिज कहा, अच्छा बहना, फिर मिलेंगे। लेकिन इसके बाद हम फिर कभी ना मिले। उसने जो कार्ड मेरे शोहर को थमाया था, वो उन्होंने लापरवाही से जाने कहाँ गिरा दिया। मेरे असरार करने पर बोले, मेरी अजीज जान शरीके हयात, बहन भाई सिर्फ सगे होते हैं, बाकी रिश्तों को दुनियादारी की खातिर निभाना पड़ता है। लेकिन हमें अब इतनी फुर्सत कहाँ है कि ये रिश्ते निभा सके। कावर साहब को जैसे पहले भुला दिया था, अब भी भूल जाओ। इतने बड़े अमेरिका में हम अब उसको कैसे ढूंढ पाएंगे। मैं उनका मतलब समझ गई, ताहम ये उन्हें ना कह सकी कि मेरे जीवन साथी, मैं कभी खावर को नहीं भुला सकती। उसको सच्चे दिल से भाई बनाया था। जिंदगी ने फिर कभी मिला दिया। वो मेरा भाई ही होगा और भाई ही रहेगा। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।